عدنان دی بھی یہ تو کچھ عرصہ پہلے عدنان دے نال ظلم کیتا ہے، پھر تھوڑے عرصے بعد اس سے بھی نال کیتا ہے. عدنان نو اتھے تو دسے نا اوکاڑے کھڑ کے انہیں طاہر عبداللہ نے آپ فائر ماریا ہے، پکی تو خبر دس رہے ہیں. تے مڑ کے خبر بناتی کہ جس طرح وہ ٹپیکل ہوندا ہے، تے روکیا جی تو نہیں رکیا تو انہوں بھی مار دیتا اتھے. اوکاڑے کھڑ کے مریا ناروا لوگ کھڑے اوکاڑے. السلام علیکم، میرا نام حسن شہباز ہے. ناظرین، مشہور بزنس مین اور سیاستدان عبداللہ طاہر، جس کو نجی کلینک گلبرگ میں قتل کر دیا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں آپ نے دیکھی بھی ہیں، اور یہ بہت بڑا ہائی پروفائل کیس اس ٹائم پنجاب پولیس کا بن چکا ہے. اب اس کے پیچھے جس کا ہاتھ تھا اور جس کی اماں پر یہ قتل ہوا تھا، اس نے شاہد چودھری کے پروگرام میں آ کر اعتراف جرم بھی کیا ہے، اور اس نے یہ کہا ہے کہ یہ قتل میں نے کروایا ہے. یہ ساری تفصیل پوچھیں گے یہ شخص ہے کون اور ابھی تک کیا پیش رفت ہوئی ہے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر، بڑا ہائی پروفائل کیس، ایک سیاستدان، سابق رکن پی ٹی آئی عبداللہ طاہر، اور مشہور کاروباری شخصیت بھی تھے اوکاڑا کے. کیا کہیں گے قتل کرنے والا، جس نے اماں پر جس قتل کروایا، اس نے اعتراف جرم بھی کر لیا آپ کے پروگرام میں. اس وقت جو ہے نا اس کیس کی جو سچویشن ہے، پہلے اس سے تھوڑی بات کر لیں. اس وقت تک جو ہے تقریباً 6 کے قریب جو افراد ہیں نا ان کو گرفتار کر لیا ہے، اور اس پاداش میں اس کو گرفتار ان کو کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا وہ ڈائریکٹلی جو ہے نا یعنی شوٹر ہیں. ان کے اوپر یہ جو ہے نا اس بات کی جو ہے تفتیش ان سے ہو رہی ہے. اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ کافی ساری گرفتاریاں، کچھ 40-50 گرفتاریاں سی سی ڈی اپنے طور پہ کام کر رہی ہے. اور ذیشان رضا صاحب جو انویسٹیگیشن کے ڈی آئی جی ہیں، ان کی ٹیم الگ سے جو ہے نا اس کے اوپر کام کر رہی ہے. اب حسن بھائی دیکھیں، آپ بھی سوشل میڈیا پہ کام کرتے ہیں، ہم بھی سوشل میڈیا پہ کام کرتے ہیں. اس میں 2-3 چیزیں ذہن میں رکھنی پڑتی ہیں. جب ہم لفظ لگا دیتے ہیں نا ذرائع سے، تو اس کا جو ہے نا جواب ہمیں ہائی کورٹ نہیں پوچھ سکتا، کیونکہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے. ہم اپنے اس پلیٹ فارم پہ نا، کیونکہ سوشل میڈیا ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہے اس وقت، تو پہلے اخبارات میں ہوتا تھا لوگ پیسے دے کے اپیل لگواتے تھے، جو بھی وہ کہہ دیتے تھے وہ لگ جاتا تھا. حکومت تک، انہوں نے اداروں تک اپنا میسیج پہنچانا ہوتا تھا. ہم بھی جو ہے نا کام وہی کر رہے ہیں. پولیس والوں کو آج تک کبھی کسی نے یہ پوچھا ہے کہ آپ کا جو مخبر خاص ہے یہ کون ہے؟ کوئی نہیں پوچھتا، نہ پوچھ سکتا ہے. یہ ان کے اپنے سورس ہوتے ہیں، جس کا جیسے خبر نکالنی ہوتی ہے صحافی کا سورس ہوتا ہے. صحافی کا سورس ہوتا ہے، تو اپنے سورس تو کوئی بھی نہیں بتاتا. اگر ہم اپنے سورس بتا دیں تو ہمیں خبر کون دے گا؟ مجھے پتہ لگتا ہے کہ اس میں جو ہے نا زمان کگی نارووال والا جو ہے نا وہ اس قتل کے پیچھے اس کا ہاتھ ہے. میں چونکہ پہلے بھی ان کا جب بھائی قتل ہوتا ہے رمضان کے مہینے میں تراویحوں کے دوران، اور ساتھ ایک کانسٹیبل بھی غالباً شہید ہوتا ہے، 1-2 اور افراد مارے جاتے ہیں، 3-4 قتل تھے. تو اس میں بھی حاجی کگی جو زمان جن کا نام ہے اصل، انہوں نے جو ہے نا مجھے باقاعدہ انٹرویو میں یہ ساری بات کی تھی کہ میرا بھائی جو ہے نا، میرے جو مرحوم 2 بھائی تھے ان کی نا اولاد کا حصہ اور ان کا جو ہے نا سارا کچھ اس کو قابض ہے. ان کو کچھ نہیں دیتا، وہ رولر ہیں، اور یہ نواب آف کالا باغ بنا ہوا ہے. اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میں نے اپنے بھائی کو اربوں روپیہ جو ہے نا دیا. تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ اربوں روپیہ؟ تو وہ کہتے ہیں میں اربوں کی سمجھنا ہوں. اب کتنا پیسہ ان کے پاس؟ یار وہ ہے نا اڈے، نارووال اڈا جو ہے نا ٹرانسپورٹ کا بزنس بہت بڑا ہے نارووال میں. پچھلے دنوں آپ کے پاکستان کا بہت بڑا ایک سیاستدان فون کے اوپر لائیو لوگوں سے بات کر رہا تھا. اس واقعہ میں جو ہے نا اسی کے گن مین جو ہے انہوں نے جا کے موبائل پرے پھینکا ہے. زمان کگی بٹ کے وہ جو بندے ہیں نا، یہ سسپیکٹڈ ہے خبر. اس میں نا صداقت شاید نہ ہو، لیکن ذرائع جو ہے نا وہ اسی چیز کو کنفرم کر رہے ہیں. اب جو کگی پٹ ہے نا، اب اس کا آپ بیان سنیں، جو بیان اس نے میرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ دیا نا، اس کا ایک اسپوکس پرسن تھا نا جس نے میرے سے رابطہ کیا، اور اس نے مجھے کہا یہ آپ نے ماشاءاللہ بڑی ایفرٹ کیا، اور آپ سب سے پہلے جو ہے نا آپ نے یہ بات کیا کہ کگی زمان جو ہے نا وہ اس قتل میں عبداللہ طاہر کے مرڈر میں انوالو ہو سکتا ہے. تو اس نے کہا کہ میں بڑا حیران ہوں. مجھے اس کے اس میسیج سے یہ لگا کہ شاید یہ مجھے تھریٹ یعنی کہ کرے گا، مجھے یہ کہے گا کہ آپ نے یہ کیا کیا. لیکن کگی جو ہے نا زمان، اس کی میں کوالٹی، اس کی میں تعریف یہ کروں گا کہ اس بندے نے اگر آج تک میرا خیال ہے کہ 25-30 مرڈر کیسز اس کے اوپر ہوں گے. اس بندے کی یہ کوالٹی کہہ لیں، اس کی بہادری کہہ لیں، بے وقوفی کہہ لیں، اس کو آپ پاگل پن کہہ لیں، جو دل میں آتا ہے نا وہ آپ اس کو کہہ لیں. اس بندے نے جو بھی کیا ہے نا، اس نے اس کا اعتراف جرم کیا ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ یعنی اس بات کو ایڈمٹ ہی نہیں کرتا کہ یہ کام جو ہے نا شوٹروں نے کیا ہوا ہے. اب اس کا اسپوکس پرسن جو میرے سے کانٹیکٹ میں تھا، ویڈیو تہاڈیاں دیکھدے رہیدا، کار چ گھومدے دیکھدے رہیدا. جیڑی بھی گل بندہ دس رہا نا، میرا ہر حقیقت ہوئے گی میری گل چ
ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, अपने आप को खत्म कर लांगे, लेकिन अपने दुश्मन को जिंदा नहीं रहने देंगे अल्लाह के फजल में। सुनने का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस बहुत बड़ा है नारोवाल में। पिछले दिनों आपके पाकिस्तान का बहुत बड़ा एक सियासतदान फोन के ऊपर लाइव लोगों से बात कर रहा था। बिल्कुल ऐसे ही है। उस वाकया में जो है ना, इसी के गनमैन जो है उन्होंने जाकर मोबाइल शोबाइल परे फेंका है। जमान बाट के वो जो बंदे हैं ना, ये सस्पेक्टेड है खबर। इसमें ना सदाकत शायद ना हो, लेकिन जराए जो है ना वो इसी चीज को कंफर्म कर रहे हैं। अब जो कुगी पट है ना, अब उसका आप बयान सुने, जो बयान उसने मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दिया ना, उसका एक स्पोक्स पर्सन था ना, जिसने मेरे से राबिता किया और उसने मुझे कहा ये आपने माशाल्लाह बड़ी एफर्ट किया और आप सबसे पहले जो है ना आपने ये बात किया कि कुगी जमान जो है ना वो इस कत्ल में अब्दुल्ला ताहिर के मर्डर में इन्वॉल्व हो सकता है। तो उसने कहा कि मैं बड़ा हैरान हूँ, मुझे उसके इस मैसेज से ये लगा कि शायद ये मुझे थ्रेट यानी कि करेगा मुझे ये कहेगा कि आपने ये क्या किया। लेकिन कुगी जो है ना जमान, उसकी मैं क्वालिटी, उसकी मैं तारीफ ये करूंगा कि उस बंदे ने अगर आज तक, मेरा ख्याल है कि 25-30 मर्डर केसेस उसके ऊपर होंगे, उस बंदे की ये क्वालिटी कह लें, उसकी बहादुरी कह लें, बेवकूफ़ी कह लें, उसको आप पागलपन कह लें, जो दिल में आता है ना वो आप उसको कह लें। उस बंदे ने जो भी किया है ना, उसने उसका एतराफ़ जुर्म किया है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वो यानी इस बात को एडमिट ही नहीं करता कि ये काम जो है ना शूटरों ने किया हुआ है। अब उसका स्पोक्स पर्सन जो मेरे से कांटेक्ट में था ना, उसने ये नहीं कहा कि कत्ल मैंने करवाया हुआ है। उसने कहा कि मेरा स्पोक्स पर्सन जो बात कर रहा है ना, ये मेरा ही बंदा है और ये ठीक कह रहा है, ये ठीक कह रहा है। ठीक है, ये मैंने मैसेज उनको इसलिए कहा था कि मुझे क्या पता स्पोक्स पर्सन कौन है। ये कल को नैला ताला निकला मैं प्रोग्राम कर रहा हूं, तो उस चीज की वेरिफिकेशन भी उन्होंने मुझे मैसेज किया है, हाजी साहब ने, हाजी कुगी जिनका नाम है। तो अब आप ये देखें कि एक बंदा आके जो है वो बाकायदा, देखें कत्ल होता है ना, उसके पीछे वजह अनाद होती है। अगर आपकी 302 की एफआईआर में वजह अनाद नहीं ना होगी तो इसका जज फौरी तौर पर इसकी बेल ले लेता है। वजह अनाद जो है ना कि मर्डर क्यों किया गया ये जरूरी होती है। अब उसमें दो चीजें हमारे सामने आई हैं। एक तो 32 करोड़ रुपए की जो ट्रांजैक्शन जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के खाते में गई, उसने रेत का ठेका लिया। ये रेत का ठेका तो उसके आधे से ज्यादा पंजाब में अब्दुल्ला ताहिर के ठेके थे यार। वो देखें, वो हमारा काम तो नहीं आना, मुझे क्या पता। लोग कह रहे हैं कि पंजाब आधे से ज्यादा पंजाब में वो रेत जाती थी, लेकिन वो देखें वो हमारे बयान के साथ तनाजुर में नहीं आप इसे देख सकते। मैं कुगी के बयान की बात कर रहा हूँ। उसने हमें 22 करोड़ की स्लिप भेजी, वो मैंने ऑन एयर कर दी। उसने मुझे वॉइस मैसेज छोड़ा कि जो स्पोक्स पर्सन कह रहा है ना ये दुरुस्त कह रहा है। अब स्पोक्स पर्सन ने हमें 2 FIR की कॉपियां भेजी हैं, अदनान दानी और सैबी और सुहेब और सेबी, 2। उन FIR में उसके साथ में ये वॉइस मैसेज छोड़ा है, वो भी आपको मैं दूंगा, आप चला दीजिएगा। उसमें ये कह रहा है कि जी ये कुगी साहब ये 2 भतीजे थे, दानी और सैबी। इन दोनों को जो है ना मुख्तलिफ औकात में पुलिस मुकाबलों में पार करवाया है ताहिर जो है ना, अब्दुल्ला ताहिर। ठीक है, ये उनका इल्जाम है। अब उन्होंने जब FIR की कॉपीज दी हैं तो वो FIR की कॉपीज मैंने लगा दी हैं। ये काम होता है अदारों का, हम फीस तो नहीं ले रहे, हम कोई तनख्वाह आप तो खबर दे रहे हैं ना, हम तो खबर दे रहे हैं। जो कहेगा सामने पब्लिक कर रहे हैं, बाकी पुलिस का काम है, पुलिस का काम है छोड़े पकड़े मारे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब उसमें ना वो जो FIR है ना वो बन गई वजह अनाद। 22 करोड़ रुपया वो कह रहे हैं गवर्नमेंट को हमने दिया। तो ये जो है ना जो 2 बंदे मरे हैं, दानी और सैबी, ये सारे काम को लुक आफ्टर करते थे ना, काम को सारे को देखते थे। इनके मरने से सारा काम तबाह हो गया, 22 करोड़ डूब गया। वो वजह अनाज जो है ना ये अब्दुल्ला ताहिर बना। हाँ, वो अब्दुल्ला ताहिर के दिल में उनके बात है कि ये बंदा जो है ना ये हमारे काम में से सारा खराब किया। बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि जिसको जो है ना वहाँ पे पुलिस के जरिए इसी ने इन्फॉर्मेशन दे के मरवाया। ये बहुत बड़ा इल्जाम होता है। अब आप ये देखें कि जब बंदे की मौत आती है ना, मौत खुद खींच के ले जाती है। ये बंदा पहले गनमैन भी रखता था, लेकिन अभी इसने गनमैन रखना छोड़ दिए थे। मैंने आज से कुछ ऐसा पहले सोशल मीडिया पे गनमैन इसलिए छोड़े थे कि सुलह हो गई थी। यार सुनने में आ रहा है कि इनके आपस में कोई सॉर्ट आउट हो गया तो मामला, लेकिन ये 2 कत्ल जिनका नया इंकशाफ हुआ या 22 करोड़ रुपए, ये तो अलग से बात है ना। ठीक है, तो वो जो है ना यानी आप अंदाजा लगाएं कि इस बंदे ने 2 पिस्तौल रखे होते थे अब्दुल्ला ताहिर ने अपनी हिफाजत के लिए, लेकिन क्लिनिक में ये वैसे ही चला गया, मौत ले गई ना। अब जो है ना इसमें चीज देखने वाली ये है कि कुगी है कौन, ये बात देखने तो है कि आया वो बंदा इतना कॉम्पिटेंट है कि इतना बड़ा इतना ताकतवर है वो मर्डर करवा सके। तो ये चीज आपके चैनल के तवज्जुह से मैं बता दूं, उसके लिए किसी बंदे तक भी पहुंचना जाना नामुमकिन नहीं है।
اچھا کسی بندے کے پاس بھی وہ پہنچ چاہے لاہور کا یا پاکستان کی جس مرضی کونے میں بیٹھا ہے تقریباً. اب آپ دیکھیں نا ناروال، اگر آپ دیکھیں کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ لاہور، میں نہیں یہ کہتا پنجاب، میں نہیں کہتا پاکستان، ناروال کے اندر جو ہے نا کوئی چیز اس کا بھار نہیں اٹھا سکتی. یہ بات اب کاغذ کے اوپر نوٹ جس نے سر اٹھایا وہ گیا ہے. نہیں جس نے سر اٹھایا والی بات نہیں ہے. جو بندہ اس کے دشمنی ڈالے گا بقول اس کے، وہ کہہ رہا میرا ککھ نہ رہے، میں دشمن نہیں چھڑنا. یعنی دیکھیں نا بات ہم وہ کرنی ہے جو بات اس نے کی ہے. میں کیسے کہہ دوں کہ پورے پاس نہیں، نو، اس بندے کے اوپر ٹارگیٹ کلنگ کا کوئی الزام نہیں ہے کہ اس نے کسی سے پیسے لے کر کسی کا بندہ مارا ہو. وہ جتنے قتل اس کے ہوئے نا، وہ کہتا ہے کہ یہ فلاں نے یہ کیا تو میں نے اس کو مارا، فلاں نے یہ کیا تو میں نے اس کو مارا. آپ صحیح سمجھتے ہیں کہ اس طرح بندوں کو قتل کرنا، پھر عدالتیں کس لیے بنی ہیں، ہماری پولیس کس لیے بنی ہے؟ بھائی یہ دیکھیں، یہ تو اگر آپ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیں گے، میں دیکھیں بات سنیں یہاں پہ نا، اس بات کا جواب میں آپ کو یہ دوں گا. ہمارا کام، اب یہ کوشچن کریں گے میں اس کا کہہ دوں گا 9 منٹ. اب اس میں دیکھیں میں کیا کہہ سکتا ہوں، اس کے اوپر میری کوئی اوپینین ہے. ایک بندہ جو کر رہا ہے ہم نے اس کو پبلک کر دیا. اب اگلا کام کس کا بنتا ہے مجھے آپ بتا دینا. ہمیں اداروں کا کام بنتا ہے. اب اس میں جو ہے نا منفی یا مثبت جو بھی چیزیں ہیں ہمارا ان سے، ابھی دیکھ چیز ہے اور آپ کو بتاتا ہوں. 2 بندے گجرانوالہ سے پکڑے گئے ہیں. ان 2 میں سے ایک جو ہے نا 110% اس میٹر میں جو ہے میری اطلاعات کے مطابق، میرے ذرائع کے مطابق، میرے سورس کے مطابق ایک اوریجنل بندہ انہوں نے پکڑ لیا. اب جب اس کی ان 6 بندوں میں سے، ہاں ان 6 بندوں میں تھے. اور یہ جو عبداللہ طاہر ہے، ان کے پیچھے فیملی جو ہے نا، آپ کو نہیں پتا، بہت ہیوی فیملی ہے. جی بالکل ایسے ہی. یہ بھی پیچھے جن بھوتوں، کوئی عام آدمی یہ بھی نہیں ہے. تو یہ بھی قتل کی تہہ تک جائیں گے. یہ آخری جو ہے نا کیل اس کو بھی ٹھونک کے چھوڑیں گے. یہ بات یاد رکھیے گا. تو اس قتل میں کوئی بچ نہیں سکے گا، یہ بات طے شدہ ہے. اب رہی بات کہ کگی اور یہ جو عمران عباس ہے اور یہ رانا زاہد اور رانا امجد، ان کا کیا ہے؟ یہ دیکھیں، میں نے کسی کی سفارش کی ہے، میں کسی کو کلیئرنس سرٹیفکیٹ دے رہا ہوں، میں نہیں دے رہا ہوں. وہ اپنی تفتیش کریں جو بھی ہے. یہ ایک نئی چیز اور جو ہم نے رکھ دی ہے، اس کے اوپر بھی سوچیں. یہ صرف ہمارا پوائنٹ. آپ سمجھتے ہیں وجہ تنازعات جو ہے وہ 2 بندوں کا قتل اور 22 کروڑ؟ میں نہیں یہ سمجھتا ہوں. جو میرے پاس چیزیں آپ نے وہ پریزنٹ کی ہیں، پبلک کر دی. انداز ہے نا، موبائل انداز ہے. ہم نے نہیں، میرا اندازہ نہیں، ایک بندہ خود ایڈمٹ کر رہا ہے، ایک بندہ خود آگے آن ایئر کی بات کر رہا ہے. ہاں اگر وہ آواز کگی کی نہ ہو دین میرا چینل ذمہ دار ہے. اگر وہ آواز زمان کگی کی ہے اور دنیا کا یہ کگی بول رہا ہے، اس کو گرفتار کریں، پھر اس کو گرفتار کریں گے نا. اگر ہماری سر درد ہے، یورپ میں کہیں ہے، وہ امریکہ میں ہے، پتہ نہیں. آج وہ ٹکٹ بھی چل رہا تھا ٹی وی پر کہ ٹیمیں کام کر رہی ہیں، کیونکہ جو زمان بٹ المعروف کگی ہے وہ اس وقت امریکہ میں مقیم ہے. یار جدھر بھی ہے ہمارا کام ہی نہیں ہے. یہ میں تو صرف یہ وہ ہے جو رپورٹ ہوئی چیز ہم وہ کر رہے ہیں. حسن بھائی پتہ کیا، دیکھیں یہ اتنا حساس معاملہ، یہاں پر کوئی بندہ بھی منہ کھول کے ایسی بات نہیں کر سکتا. ہواؤں کے رخ اب دیکھیں کیا ہوئے. یہاں پہ جو ہے نا بڑا حساس نوعیت کا یہ پروگرام ہے. اس میں ہمیں وقت چڑھ کے ہم کو بیان دیں، ہمارا بنتے نہیں ہے. ہم نے سمجھتے ہیں عبداللہ طاہر، اتنا بڑا جنازہ اس کا ہوا، 3 لاکھ سے اوپر لوگ. جی. اور رحمت حویلی میں ہوا، جو ان کا وہاں پہ سیاسی اثر رسوخ تھا، وہاں پہ لوگ آتے تھے، بیٹھتے تھے. کیا سمجھتے ہیں کہ ایک پنجاب پولیس کے لیے ایک مشکل ٹاسک ہے؟ یار دیکھیں حسن بھائی، ٹاسک جو ہے نا، آپ کو پتا یہاں پہ جو ہائی پروفائل کیس بن گیا سر. یہ دیکھیں میری بات سنیں، یہاں پہ جو کام کر رہے ہیں ان کا نام ہے فیصل کامران. اور ڈی آئی جی فیصل کامران صاحب، جو یہ مرڈر ہوا تو اس ٹائم موقع پہ موجود تھے، وہاں پہ ہم بھی موجود تھے. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ فیصل کامران جو ہے نا، ان کے اوپر تو ایم ایک بندہ منہ اٹھا کے بات کر رہے تو غلط بات ہے. وہ کسر نہیں چھوڑنے والے بندے. وہ اپنے کام کے ساتھ اتنے جو ہے نا سنسیئر ہیں کہ آپ کی اور میری سوچ ہوگی. اب وہ دیکھیں آپریشن بھی کام کر رہی ہے، آپریشن کا بھی کام آ گیا، اشتہاریوں کے نام آ گئے، انویسٹیگیشن اپنا کام کر رہی ہے اور CCD اپنے طور پہ چڑھی ہے. اور حسنین حیدر بہت کمپیٹنٹ آفیسر ہیں، وہ بھی چڑھے ہوئے ہیں پیچھے. اس کیس کو جو ہے نا منطقی انجام میں چٹھا صاحب کے آرڈر دیں کہ جلد از جلد جو ہے نا مجھے کیس کو اس کو ملزمان گرفتار کر کے دیں. تو اس میں جو ممکن جو ہوں گے معاملات، میرا خیال ان کو بالائے طاق رکھ کے جو ہے اس کی انویسٹیگیشن ہوگی فیئر اینڈ فاسٹ. بندہ بہت بڑا تھا، بندی کی ریپوٹیشن بہت اچھی تھی. لوگ کالز کر کے کہہ رہے ہیں یار چوئی صاحب ایک اندھا تھا جو ہے نا مار دیا انہوں نے. بڑے غریبوں کے گھروں کے چولہے جلاتا تھا، ٹھیک ٹھاک آدمی تھا. 3 شادیاں کی ہوئی تھیں، ایک بیٹا بالغ ہے، دوسرا بیٹا تھوڑا چھوٹا ہے، اور بھی بچیاں ہیں. تو 3 فیملیز کو وہ چلا رہا تھا. ایک پارٹی کا وہ سمجھ لیں کہ ان کا انویسٹر بھی تھا، پیسہ انویسٹ کرتا، کنگلا تو وہ تھا نہیں. تو بہت بڑی پیچھے سے فیملی بیک گراؤنڈ ہے اس کا نا. تو فیملی بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے مجھے نہیں لگ رہا اس کیس میں کسی کے ساتھ کوئی رعایت ہوگی یا کوئی پولیس والا بات دھیان دیا میلا فائڈی کا جو ہے نا مظاہرہ کرے گا. بالکل ایسے ہی. تو یہ ساری صورتحال ہے. 2 بندے اٹھائے ہیں گجرانوالہ سے. ان میں سے ایک جو ہے نا وہ یعنی کہ ابھی تک مجھے جو مصدقہ اطلاعات کہہ لیں یا کوئی میرے کنفرم ذرائع کہہ لیں، میں تو یوں کہوں گا
انہوں نے بتایا کہ ایک شوٹر جو ہے نا پکڑ لیا, تو شوٹر کو اور وہ گاڑی بھی پکڑ لی ہے, سہولت کار گاڑی بھی. اب وہ گاڑی جو ہے نا وہاں تک بھی پولیس پہنچ گئی ہے, تو ابھی اگر پولیس یہاں تک پہنچ گئی نا تو بس آگے سارا معاملہ جو ہے نا کلیئر ہو جائے گا. ایک دو دن میں جو بھی اس کی پریس کانفرنس ہوگی, جو اطلاعات ہیں وہ آپ سے شیئر کر دیں. ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ سینئر کرائم اینالسٹ شاہد چودھری صاحب, اور عبداللہ طاہر بہت بڑا نام, اوکاڑا کا بہت بڑا تاجر بھی تھا, کاروبار شخصیت بھی تھا, سیاسی رہنما بھی تھا. 2018 میں اس نے پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن بھی لڑا تھا, اور وہ ایک سرگرم رکن بھی تھا. آپ نے دیکھا تھا کہ وہاں بڑی سیاسی گہما گہمی بھی آئے, بہت سارے پی ٹی آئی کے جو بڑے بڑے عہدے دران بھی افسوس کرنے کے لیے عبداللہ طاہر کی والدہ کے ساتھ آئے. عبداللہ طاہر کا اس ٹائم کیس جو ہے بہت بڑا ہائی پروفائل بھی ہے, اور چودھری صاحب نے اس کو بہت ہی بریکی سے دیکھا اس کیس کو, اور جس بندے نے ایڈمٹ کیا ہے چودھری صاحب نے اس کا بھی بتا دیا, ان کے چینل پہ انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ جی میں نے قتل کروایا ہے. حسن شہباز سے کمنٹ سیکشن آپ کے لیے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.